بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہالی ووڈ کی ایک ایکٹریس جیمی براؤن کی ہے۔ اس کا کہنا ہے شوبز کی زندگی باہر سے بہت گلیمرس اور رنگین دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر سے یہ بہت خود غرض اور بے مروت ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ فلمی دنیا کے لوگ بہت ہی خوش ہیں اور پرلطف زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی افسردہ، اکیلے پن اور خالی پن کا شکار ہیں۔ سب نہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز تواتر سے ملتی رہیں۔ وہ امریکہ کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ بچپن ہی میں وہ اپنی والدہ کے ہمراہ باقاعدگی سے چرچ جاتی۔ چرچ میں سب کو متبرک بسکٹ بانٹے جاتے تو وہ تبرک اس کی والدہ کو نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ طلاق یافتہ تھیں، یعنی پادری کے مطابق وہ خالص نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر جیمی بہت دل برداشتہ اور دکھی ہو جاتی اور سوچتی کہ طلاق ہونے کی وجہ سے میری ماں پیور کیوں نہیں، اور اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہی کیوں ہے۔ وہ اکثر پادریوں سے سوال کرنے لگتی کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری ماں اب یسوع مسیح کی پسندیدہ نہیں ہے، اور ہر بار اسے خاموش رہنے اور سوال نہ کرنے کی تلقین کی جاتی۔ جیمی کو بچپن ہی سے مختلف مذاہب کو جاننے اور ان کے عقائد کو سمجھنے کا شوق تھا، اور یہ کہ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مذاہب میں کیا کیا منع ہے۔ وہ بہت شوق سے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتی۔ وہ اگرچہ مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اکثر سوچتی کہ اگر خدا بہت طاقتور ہے اور اوپر بیٹھ کر ہی سارا انتظام کنٹرول کر سکتا ہے جیسا کہ پادریوں نے اسے بتایا تھا، تو پھر اسے اپنا بیٹا انسانی شکل میں زمین پر اتارنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کہ اگر یسوع مسیح خدا ہیں تو وہ دعا کیوں مانگتے تھے۔ مذہب سے متعلق بہت سی ایسی باتیں تھیں جو وہ بہت کم عمری ہی میں جاننے اور ان کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہا جاتا تم سوال نہیں کر سکتی، بس ان عقائد پر صرف ایمان لانا ہے۔ اس کا ایک کولیگ جمعے کے دن کچھ دیر کے لیے چھٹی پر چلا جاتا۔ ایک دن جیمی نے پوچھ ہی لیا، تم جمعے کے دن کہاں جاتے ہو؟ اس پر وہ کہنے لگا، میں عبادت کے لیے جاتا ہوں۔ تو جیمی نے کہا، کسی دن تم چرچ آنا اور دیکھنا کہ ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس نے بہت بھلے طریقے سے انکار کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ تو کسی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ پھر کہنے لگی، اچھا تم اپنی کوئی مذہبی کتاب مجھے لا کر دینا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کلیگ نے اگلے ہی دن انگلش ترجمے والا قرآن پاک لا دیا۔ جیمی کا مقصد تو یہ تھا کہ میں اسے اس کے غلط عقائد بتاؤں گی اور عیسائیت سے موازنہ کر کے اسے اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن یہ کیا، او خدایا، وہ سوالات جو بچپن ہی سے اسے پریشان کرتے تھے، قرآن ان کے جواب دے رہا تھا۔ یہ بات قرآن کی اسے بہت لاجیکل لگی کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے نہیں بلکہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ وہ تو قرآن میں غلطیاں اور غلط عقائد تلاش کرنے لگی تھی، لیکن خود اس کی قائل ہو گئی، اور پھر وہ پڑھتی ہی چلی گئی، قرآن کے الفاظ کے سحر میں جیسے گم ہو گئی۔ اب اس کا دل اس دین کو قبول کرنے لگا، لیکن امریکہ میں رہ کر اسلام قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے رد عمل اور مختلف قسم کے سوالات کے بارے میں سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ یعنی تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ایسا کیا دیکھا اس میں؟ اپنا دین کیوں چھوڑ رہی ہو؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سوالات تو ہوں گے، کہیں میں پریشان ہو کر اپنا فیصلہ نہ بدل لوں۔ اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے اس نے لاس اینجلس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فلمی دنیا کو ترک کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے اکتا چکی تھی۔ اس کے بارے میں کہتی ہے، جب آپ حق اور سچ کو پہچان لیتے ہیں تو باطل کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے فلمی دنیا ترک کرنا بالکل بھی مشکل نہیں لگا۔ جیمی امریکہ چھوڑ کر مراکش شفٹ ہو گئی۔ اس کی والدہ نے بھی نہ روکا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جیمی ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے اور کسی کی نہیں سنتی۔ اور پھر 2010 میں کیسابلانکا کی ایک بڑی جامع مسجد میں شہادت کے کلمات پڑھ لیے، اور پھر وہاں پہ موجود لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ جیمی کو اس پر خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ لوگ میرے اسلام قبول کرنے پر اس قدر خوش کیوں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اسلام کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ کسی بھی مسئلے پر سوال پوچھ سکتے ہیں،
کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ وہ آج بھی مراکش میں رہائش پذیر ہے اور بہت خوش ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی والدہ بھی اسلام قبول کر لیں اور اس کے لیے اس نے سب سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی ہے جو پروفیشنل بی کیپر ہے۔ قرآن میں موجود چند آیات اس کی نظر سے گزری تو وہ چونک گئی۔ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پسند ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔